کا ہوسٹ اینڈ گیسٹ مفتی منیر احمد اخون اور حاضر ہوں پروگرام لے کر آپ کے مسائل ان کا حل. ایک بار پھر آپ حضرات کو خوش Ladies and gentlemen, it is our ہلو great ہلو جی ہاں بتائیے Dr. Mufti Munir. آپ ہاں سوال کیجئے. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حسین منیری بول رہے جی ہیں. حسین مجھے کیا حال ہے؟ ماشاء اللہ. الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. وہ نا میں تھوڑے کو بھی پوچھنا سی کہ وہ جڑا چینل ہدایت وہ نادے علی پڑھ سکنے اچھا نادے علی دی اجازت منگنی سے اگر سانو الاؤ ہے پڑھنے واسطے. ویسے تو کافی چیزاں پڑھنے واسطے نے اچھا لیکن اگر اور اجازت ہو جائے تو اگر 11 دفعہ پڑھ لی 7 ٹائم. ٹھیک ہے صحیح. جی ماشاء اللہ ماشاء میری لینڈ تو جو ہے وہ حسین منیری گل کر رہے ہیں. سوال کیا کہ نادے علی پڑھنے کی اجازت ہے کہ نہیں. ہاں جواہر خمسہ جو ہے غوث گوالیاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ نادے علی جو ہے وہ وسیلے دی نیت نال پڑھ لو. وسیلے دی نیت نال پڑھنے کی اجازت ہے تو وسیلے دی نیت نال توسل دی نیت کر کے تسی پڑھ سکتے ہو. بلا توسل نہیں پڑھنا کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ پھر جو ہے نا وہ صورتحال جو ہے وہ شریعت اور جو ممانعت ہو جاتی ہے. لہٰذا وسیلے دی نیت نال تسی نادی علی 11 واری پڑھنا چاہتے ہو تو بالکل اجازت ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے. جی آپ بتائیے. السلام علیکم. السلام. السلام علیکم حضرت. اویس بات کر رہا ہوں. خیریت جی سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی اچھا ماشاء اللہ حضرت بہت اچھے لگ رہے ہیں. اچھا ابھی تو تھوڑے دن پہلے وہ صلاۃ السلام پڑھا تھا تو مجھے یہی حلیہ آپ کا دکھایا گیا تھا. تو اس میں آپ بالکل جیسے جمعے کے واعظ میں اور یہ جو آپ کر رہے ہیں یہی بتایا گیا تھا. اور پیچھے سے آواز آ رہی تھی کہ لال امامہ آپ پہ بہت سوٹ کرتا ہے. اور پھر وہ آپ کے جو سارے پروگرام ہیں روح کی باتیں وغیرہ یہ اور وہ تزکیہ ورک شاپ جو ہے وہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کرتے رہیں انشاءاللہ مدد ہوگی. اور حضرت دوسرا یہ درخواست ہے کہ وہ میں اپنے نام میں آپ کے نام کا ساتھ اضافہ کر لوں کیا اور آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اویس جو ہے وہ کراچی پاکستان سے کال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. تو ماشاء اللہ آپ نے جو اظہار محبت کیا اللہ تعالیٰ محبت کا بے بدلہ عطا فرمائے. باقی آپ نے کہا لالا ممی اچھے لگ رہے ہیں بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے برکت عطا فرمائے. بس یہ مختلف رنگ جتنے بھی ہیں سب چونکہ سنت رنگ ہیں تو سنت کی نیت سے میں باندھتا ہوں. لہٰذا ہے کہ وہ قطری امامہ جو آپ کا لال دھاریوں والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. سرخ امامہ جو ہے وہ آپ کو ویسے بہت پسند تھا تو ماشاءاللہ تو اس لیے جو ہے وہ کوشش کرتا ہوں سنت کی اتباع کروں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوش لباسی ہے وہ بھی آج کی اس جو ہے رنگ برنگ دنیا کے اندر پتہ چلے کہ آپ نے ہر رنگ کو جو ہے کس انداز سے پہنا ہے اور کس انداز سے جو ہے آپ نے اس کو پسند فرمایا ہے. اور اس پر میری کتاب و سننا جو ہے اس کی کلپس جو ہے وہ بھی یوٹیوب پہ موجود ہیں جو میں نے لباس اور امامے کے حوالے سے جو ہے ہر رنگ کے حوالے سے میں نے اس میں حدیثیں اور سنتیں نقل کی ہیں. تو ماشاءاللہ آپ نے جو ہے اپریشیٹ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے برکت عطا فرمائے. باقی ہمارے پروگرام جو ہیں سب کو اللہ جاری و ساری فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم اور توجہ نصیب رہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہ اللہ کے رسول پر لاکھوں صلاۃ و سلام ہوں. ان کی نظر کرم سے الحمدللہ یہ پروگرام جو ہے وہ روز افزوں جو ہے ترقی کر رہا ہے. اور باقی آپ جو ہے جو معمولات وغیرہ کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ وہ معمولات جو ہے ان کو جاری و ساری رکھیں. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اس میں ترقی نصیب فرمائے. اور باقی جو چیز آپ اجازت مانگ رہے ہیں میں بالکل جو ہے اس کے پڑھنے کی دل سے اجازت دیتا ہوں تاکہ جو ہے آپ کے لیے باعث برکت اور خیر کا ذریعہ بنے. اور جو ہے اس کے علاوہ جو ہے باقی نام میں آپ جو اضافہ چاہتے ہیں کہ نام میں جو منیری کا اضافہ چاہتے ہیں غالباً تو بالکل اجازت ہے. آپ اپنے نام کے ساتھ منیری بلکہ جتنے مریدین محبین ہیں میں تو سب کو کہہ رکھا ہے کہ سب جو ہے جو بھی کہتے ہیں کہ سسٹرز ہیں بردرز ہیں سب جو ہے
وہ اپنے نام کے ساتھ منیری لگائیں تاکہ ان کو پتہ چلے یہ منیری سلسلے میں سلسلہ چشتیہ یوسفیہ منیریہ کے اندر جو ہے بیت ہیں اور وہ ان اعمال و فضائل کو اختیار کرتے ہیں. تو بالکل منیری لگانے کی آپ کو بھی دل سے اجازت دیتا ہوں. جی جی بتائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہاں ہم دلی سے بول رہے ہیں. جی نام نور عالم ہے. ماشاء اللہ نور عالم. جی مجھے ہمارے لیے موت کی دعا کر دیجیے بس, اسی لیے ہم بہت پریشان تھے آپ کے پاس فون کرنے کے لیے. ابھی بڑی مشکل تھی, رات میں آنکھ کھلی ہے ہماری 1:30 بجے تو آپ کا نمبر مل گیا. موت کی دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ ارے آپ کر دیجیے, ہمارا معاملہ یہ ہے. ہمارا معاملہ یہ ایسا کچھ حل نہیں ہو پا رہا. اچھا کیا کیا معاملہ حل نہیں ہو رہا؟ دنیا کا معاملہ ہے دین کا معاملہ ہے؟ ارے ہمارے شریر میں پرابلم ہے. کس میں؟ شریر میں. اچھا وہ ہمارے پتہ نہیں کیا ہے, رات میں سوتا ہوں اطلاع ہو جاتا ہے ہر دوسرے تیسرے دن. اچھا لگ بھگ ہو رہا 12-13 سال ہو گیا ہے. اچھا اب ایسا کچھ غلط کام بھی نہیں کرتا ہوں دن میں, نہ ہر کام بھی اچھا کرتا ہوں, مگر پتہ نہیں کیا چکر ہے. ابھی سویا تھا ہو گیا, اچانک کچھ پتہ بھی نہیں چلا. پھر ہم نے دیکھا اچانک یہ کیا ہو گیا. پھر کل بھی ہوا, آج پھر ہو گیا. شادی ہو گئی آپ کی؟ شادی شدہ ہے؟ جی نہیں. تو شادی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اب ہمارا گھر سے بھی معاملہ بہت خراب ہے, گھر سے بھی لڑائی جھگڑے, اسی لیے ہم گھر سے بھاگ کے دلی آ گئے. اچھا اچھا. تو یہاں کوئی جاب کر رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں؟ جی ہاں. ٹھیک. خیر موت کی دعا تو نہ کرو, دنیا کی مصیبتوں سے تنگ آ کہ موت کی دعا نہیں مانگو. تو باقی میں تمہیں علاج بتاتا ہوں, ٹھیک ہے. اللہ کے دلی سے جو نور عالم کال کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نور عالم کو جو ہے وہ جو اپنی محبت کا سچا نور عطا فرما دے, اور ان کو جو بے چینی پریشانی دور فرما دے, اور جو وہ احتلام کا جو مرض ان کو لاحق ہے, یا اللہ اپنے لطف و کرم سے جو ان کو شفا کلیہ عطا فرما دے. ان کی جو تکلیف ہے اس کو رفع فرما. بہت اذیت میں ہیں, موت کی دعا مانگ رہے ہیں, دنیا کی تکلیفوں سے تنگ آ کہ موت کی دعا مانگنا تو روا نہیں ہے کسی مومن کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ خاص جو ہے آپ کو طمانینت قلب نصیب فرمائے. میں دل سے دعا کرتا ہوں, اور آپ کا جو مرض ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ رفع فرمائے, دور فرمائے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. یا اللہ یہ نور عالم کو شفا کلیہ عطا فرما, عافیت نصیب فرما. اور باقی آپ ایسا کریں, سونے سے پہلے شہادت کی انگلی سے سینے پہ عمر لکھا کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نام یوں کر کے عین میم رے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو عمر لکھ لیا کریں سونے سے پہلے. انشاءاللہ جو ہے چونکہ یہ احتلام عام طور پہ شیطانی تصرف سے ہوتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے. شیطانی یا نفسانی کوئی بھی تصرف ہوگا اس سے آپ سیف رہیں گے. تو یہ مشائخ سلسلہ کا تجربہ ہے کہ اگر سینے پہ عمر لکھ کے سوئیں تو وہ احتلام اور اس طریقے سے کوئی شیطانی تصرف نہیں ہوتا, تو آپ کو شفا ہوگی. تو یہ کریں. اور دوسرا اس کے علاوہ جو ہے ہر کھانے پینے کے اوپر جو ہے 7 دفعہ آپ جو ہے تسبیح کرو بیان یہ پڑھا کریں, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, استغفر اللہ, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, استغفر اللہ. یہ 7 ٹائم پڑھ کے کھانے پینے میں دم کر کے پیا کریں. اور یہی تسبیح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں, اور کبھی کبھی اپنے بدن پہ پھونک لیا کریں. بس یہ عمل کریں, اور 21 دن کر کے مجھے بتائیں کہ کیا فرق پڑا ہے. اور ٹوٹل یہ آپ نے 90 دن یہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کو بہت طمانینت قلبی نصیب ہوگا, اور ساری تکلیفیں دور ہوں گی. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. میرا نام تنزیلہ سید ہے جی. میں کینیڈا کی سٹیزن ہوں. 78 ایئرس میری ایج ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی شخص ہے جو مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے, وہ میرے گھر آیا ہے, اور میری گھر میں اگر بتیاں جو جلی ہوئی تھیں اور آدھی رہ گئی تھی, وہ آدھی والی اٹھا کے سب لے گیا. تو میں اس کا پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس سے کیا اشارہ ملتا ہے.
اللہ اکبر. تنزیلہ جو ہے وہ کینیڈا سے کال کر رہی ہیں اور غالباً انہوں نے اپنا خواب پوچھا ہے. تو اس کا مطلب ہے تعبیر اچھی ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ آیا اور موم بتیاں جو ہے جل رہی تھیں آدھی لے گیا ہے. مطلب اس کے ساتھ شادی کی بات آپ کی چل رہی ہے. تو اس کا مطلب وہاں پہ آپ کو انشاءاللہ یہ شادی کرنے میں کامیابی ہو جائے گی اور آپ حضرات کی ازدواجی زندگی خوشحال ہوگی اور پریشانیوں سے نجات ہوگی. تو مبارک خواب ہے، برا نہیں ہے. اس لیے حسب توفیق صدقہ دے دیں اور 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں. انشاءاللہ اللہ کرے وہیں پہ آپ کے رشتے کی بات پائے تکمیل تک پہنچ جائے گی. ہم بھی دل سے دعا کرتے ہیں. جی ہیلو، السلام علیکم حضرت جی. اللہ والسلام. تعالیٰ آپ کو حسد و حسد سے بچائے آمین. اور سب سے بچائے اور صحت و تندرستی عطا فرمائے. آمین. میری بہن نے خواب دیکھا ہے پاکستان میں عمران خان کے چینج ہونے سے پہلے. انہوں نے دیکھا کہ وہ بیچ پر پکنک منانے گئی ہیں. وہاں جو ہے اور بھی لوگ ہیں جو ایکٹرز وغیرہ ہیں. ایک دم سب نے کہا کہ بھائی سونامی آنے والا ہے، سونامی آنے والا ہے. پھر سمندر کی طرف سے وہ جو ایکٹرز ہیں وہ کالا بادبان، بہت بڑا کالا بادبان لے کر ساحل کی طرف آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اسی کو پکڑے رکھو، یہی بچائے گا. پھر یہ لوگ ڈر کے سب جو ہیں میری بہن اور جتنے ایکٹرز تھے وہ دوسرے سب ایک جگہ جیسے ہٹ میں چلے جاتے ہیں وہاں چلے گئے. وہ ہٹ شیشے کا بنا ہوا ہے. تو ایک دم بہت بڑی سی لہر ان کے اوپر سے گزر گئی. تو جب لہر گزری تو انہوں نے دیکھا کہ وہ پانی نہیں، وہ دودھ ہے. اور اس کے بعد جب انہوں نے ڈور کھول کے جب لہر گزر گئی تو دیکھا کوئی نقصان تو نہیں ہوا. تو میری بہن نے باہر نکل کے دیکھا تو وہاں دودھ پڑا ہوا تھا. یہ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر بتا دیجیے گا. وہ اللہ پاکستان میں اکبر. ہے. اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو بہت اچھا مبارک خواب دیکھا پاکستان کے حوالے سے. انشاءاللہ پاکستان یہ خوشحالی کے راستے پر گامزن ہے اور پاکستان میں خوشحالی آنے والی ہیں. بس وقتی جو ہے ایک طوفان آیا ہے اور طوفان کا شور مچا ہوا ہے کہ لیکن پاکستان میں خوشحالی کا اشارہ ہے. یہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ یہ جو صورتحال پیش آئی ہے تو یہ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے معاشی طور پہ پاکستان بدحال ہو گیا ہے. لیکن آپ کے خواب کے اندر جو ہے دودھ دیکھنا، دودھ کا گزر جانا، اس کا مطلب خوشحالی ملک میں آئے گی اور معاشی طور پر جو ہے پاکستان خوشحال ہو جائے گا. اور انہوں نے چونکہ دودھ دیکھا ہے تو اس کا مطلب ان کو علم اور خیر نصیب ہوگی. ان کی دنیاوی مالی اور دنیاوی خوشحالی بھی ان کو ملے گی اور ان کو علم و تقوی کے نور سے منور کیا جائے گا. لہٰذا ان کو چاہیے نیکی یا تقوی کی طرف فکر رکھیں، عبادات کا اہتمام کریں. انشاءاللہ ان کو بھی منزل مقصود مل جائے گی. جی السلام علیکم. ورجینیا سے والسلام. کوثر بول رہی ہوں. میں نے خواب کے بارے میں پوچھنا تھا جی کہ میرے نوازے نے خواب دیکھا کہ چھپکلی میرے اوپر گر گئی ہے. اس کے اچھا بارے میں ضرور پلیز بتا دیجیے. اوکے، اللہ حافظ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جو ہے وہ کوثر بات کر رہی ہیں خواب میں دیکھا چھپکلی گر گئی. اس کا مطلب ہے کوئی جو ہے نا وہ چغل خور خاتون ہے دشمن جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے. اس کے گرنے کا مطلب ہے کہ وہ چغل خور خاتون جو ہے وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے. تو اس لیے آپ حسب توفیق صدقہ دیں اور جو حفاظت عافیت کی دعا کریں اور دشمن کی نیت سے انا آتینا کل کوثر یہ روزانہ جو ہے 13 مرتبہ پڑھا کریں. اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی اور 13 مرتبہ پڑھ کے جو ہے وہ دعا کر لیا کریں. انشاءاللہ حفاظت. السلام علیکم. میں شہزاد بات کر رہا ہوں نیوزی لینڈ سے. میں نے ایک دو ہفتے پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک خاتون ہے وہ جن کو میں جانتا ہوں ہماری ہمسائی ہوا کرتی تھی. انہوں نے کالا عبایا پہنا ہوا ہے اور وہ مجھے ایک بورڈ دکھاتی ہیں جس پہ لکھا ہوا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ اس کو 10,000 دفعہ پڑھ لیں. میں نے پوچھنا صرف یہ تھا کہ جب اس طرح کا کوئی خواب آئے جس میں کلیئر انڈیکیشن ہو تو وہ پڑھ لینی چاہیے یا مفتی صاحب سے پہلے پوچھ لینا چاہیے اس کو. اور اس خواب کے بارے میں بھی بتا دیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اوکے جی بھائی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نیوزی لینڈ سے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں. ماشاء اللہ خواب آپ کو بہت مبارک ہے. اس کا مطلب بھی کہ 10,000 دفعہ پڑھنا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا آپ کو فائدہ دے گا. آپ اس کو جو ہے 10,000 مرتبہ پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ بھلے روزانہ 1,000 پڑھ لیا کریں، یوں 10 دن میں پورا کر لیں یا ایک ہی مجلس میں 10,000 پورا کر لیں. تو اس طریقے سے واضح انڈیکیشن اگر خواب میں آ جائیں اور اگر کسی مفتی عالم سے اجازت لینے کا موقع نہ ہو تو اس کو پڑھنا شروع کر دینا چاہیے. اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. ظاہر ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے
اور پھر یہ سبحان اللہ و بحمدہ تو تسبیح کر و بیان ہے، یہ رزق کے سارے راستے اسی تسبیح سے کھلتے ہیں. یہ انشاءاللہ آپ کو نافع ہوگا، فائدہ مند ہوگا. تو بالکل میں بھی اجازت دیتا ہوں، آپ اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. جی السلام علیکم حضرت جی. السلام. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت شکریہ آپ کے اتنی محنت کا، اور ہمارے لیے بہت تقویت کا باعث ہے، بہت چیزیں پتہ چلتی ہیں. حضرت جی جلدی سے مجھے ایک تعبیر پوچھنی تھی کہ میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے باہر ایک گملہ ہے، اور گملے میں بڑی بڑی مکھیاں ہیں جو کاٹنے والی ہیں، اور اس سے گملہ پورا ڈھکا ہوا ہے، اور دیوار کی چوکھٹ، جو دروازے کی چوکھٹ ہے، اس پہ چوٹیاں چل رہی ہیں. یہ ایک دیکھا، اور ایک استخارہ کیا تھا بیٹی کی شادی کے لیے، اس میں دیکھا کہ وہ لڑکا، ہم حج پہ جا رہے ہیں، وہ لڑکا ہمارے ساتھ ہے، لیکن مجھے یہ احساس ہو رہا ہے، لیکن میں شکل نہیں دیکھ رہی ہوں. تو یہ ذرا دونوں تعبیر ذرا پلیز بتا دیجیے. جزاک اللہ خیر. اللہ اکبر، اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور ہماری رحم ٹی وی کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے. ظاہر ہے آپ ہی لوگ جو ہے ہمارے پروگراموں کو جو ہے چار چاند لگاتے ہیں، آپ لوگ اس کو اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں، سنتے ہیں، نفع اٹھاتے ہیں. اور میرا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ تاکہ آپ ان چیزوں پہ عمل کریں، ان کو اپنی زندگی کے اندر لائیں، خیر کی باتوں کو. ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا، اور آپ حضرات کی زندگیاں بھی آسان ہوں گی، عافیت والی ہوں گی. باقی آپ نے جو خواب دیکھا، پہلے خواب کا مطلب یہ ہے کسی پریشانی و تکلیف آنے کا اندیشہ، کوئی بیماری آنے کا خطرہ ہے، لہٰذا حسب توفیق صدقہ دے دیں تاکہ ہر طرح کی بیماری سے حفاظت ہو. تو یہ جو ہے بیماری کا خطرہ ہے، جس میں چونٹیاں دیکھی ہیں آپ نے، اسی طریقے سے دوسری چیزیں دیکھی ہیں، تو اس میں بیماری کا خطرہ ہے. لیکن ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی اشارہ ہے، اگر آپ کے یہاں مالی تنگی چل رہی ہے تو آپ کو مالی تنگی آپ کی دور ہو جائے گی، اور آپ کو جو ہے انشاءاللہ خیر خوشحالی ملے گی، اور رزق کی آسانی نصیب ہو جائے گی. تو اس لیے دونوں پہلو میں کسی بھی پہلو پہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. اور باقی اس کے علاوہ آپ نے جو دوسرا دیکھا ہے، بیٹے کے حوالے سے جو استخارے کا خواب دیکھا ہے، وہ بہت مبارک ہے. اس کا مطلب وہاں پر آپ بالکل شادی کر سکتی ہیں. وہ رشتہ انشاءاللہ دونوں فریقین زوجین کے لیے باعث برکت ثابت ہوگا. حضرت جی میں سائنہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. میں نے جی خواب دیکھا کہ میرے شوہر کے جو دوست ہیں وہ ہمارے گھر آ کے ٹھہرے ہوئے ہیں، اور جب میں رات مطلب میرے شوہر اور میں بیڈ پہ لیٹے ہیں، میرے شوہر بیچ میں ایک سائڈ پہ میں، ایک سائڈ پہ ان کے دوست لیٹے ہوئے ہیں. میری آنکھ کھلتی ہے تو میں کہتی ہوں میرے شوہر نے انہیں کیوں بیڈ پہ یہاں لٹایا ہوا ہے. تو پلیز اس خواب کی تعبیر بتا دیں، اس کے آگے یاد نہیں ہے کہ وہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پردے کا تو شرعی پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور آپ کے شوہر کو بھی چاہیے کہ آپ کو شرعی پردہ کروائیں. اس کا میں ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ہاں شرعی پردے کا اہتمام نہیں ہے، لہذا شرعی پردے کا اہتمام کریں. اور نامحرم لوگوں کا اس طریقے سے بے محابہ سامنے آنا، یہ جو ہے شرعاً جو ہے وہ برا ہے. اور خواب میں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ ایسا اگر ہوتا ہے تو اس سے توبہ طائب ہوں، اور نیکی اور سچائی کا راستہ اختیار کریں. شریعت کی اتباع سب سے بڑی جو ہے وہ خیر ہے، جس کے اندر کسی کو کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں پہنچتا ہے. لہذا شریعت کی اتباع کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں، شاید دنیا میں عافیت اور آخرت میں جنت ہوگی. جی ہلو، آواز نہیں آئی، بولیے. ہلو السلام والسلام. ہلو السلام علیکم. والسلام. سے بات ہاں بات کر رہا حضرت جی. ہوں. ہاں میں انڈیا سے بات کر رہی ہوں. ہاں میرے امی اور سگی خالہ ان میں بے انتہا محبت تھی. امی نے ہمارے بھائی کے لیے خالہ کی بیٹی کا رشتہ مانگا تھا. اس رشتے سے خالہ ناراض تھے، لیکن ان کے لڑکی اور خالو راضی تھے. شادی ہو گئی، 5 سال ہو گئے، 1 سال کی بیٹی بھی ہے. اچھا. خالہ آج تک ناراض ہے. اس کے لیے آپ نے ہمیں سورہ ودوہا کا وظائف اور یا ودودو یا جامیوں پڑھنے کے لیے دیا تھا اگست میں. یہ وظیفہ امی نے 41 دن کا پورا کیا. اس کے بعد بھابھی خوشی سے اپنے مائکے گئے کسی رشتہ دار کے شادی میں. وہاں جانے کے بعد اپنے امی کے رنگ میں رنگ گئے. ہم پر غلط سلط الزامات لگا رہے. ہم لوگ بہت پریشان ہیں. اب پوری فیملی نے ہم سے قطع تعلق کر لیا ہے 2 مہینے سے. آج یہ چیز کے لیے 2 مہینے ہو گئے بھابھی گئے، اور سب لوگ بہت پریشان ہیں. برائے مہربانی اس کی رہنمائی کیجیے اور ہم کو کچھ وظائف یا کچھ اس کا وہ بتائیے. جزاک اللہ خیر.
اللہ اکبر اللہ اکبر، عجیب و غریب صورتحال بتائی آپ نے۔ حالانکہ خالہ کو اب اتنی لمبی ناراضگی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شادی ہو گئی ہے، اب تو معاملہ بچی بھی ہو گئی ہے، اب خالہ کو راضی ہو جانا چاہیے اور ان کو دعائیں دینی چاہیے اپنی بچی کے لیے اور یہ زوجین کے لیے، بلکہ خاندان کے لیے باعث برکت ہو جا کے دعائیں۔ لیکن ان کی ناراضگی آپ نے جیسے بتایا کہ لمبی ہو گئی ہے، تو ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ معاملات کو جو ہے رفع دفع کرنا، معاف کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ لیکن خالہ کے لیے آپ نوٹ کر لیں پڑھنے کا، یا جامع یا ودود، یہ عشاء کے بعد 1100 دفعہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، یہ پڑھ کے دعا کریں تاکہ جو وہ راضی ہو جائیں، ان کا دل جو ہے ہمارے ساتھ جڑ جائے اور میل ملاپ شروع ہو جائے۔ تو یہ آپ نے جو ہے 71 ڈیز کی نیت سے شروع کرنا ہے، یا جامع یا ودود، اول آخر جو ہے 11 مرتبہ درود شریف۔ تو انشاءاللہ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے اندر خاندانی محبت الفت پیدا فرمائے اور معاملات کو حل فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ آپ آج کا فتویٰ حالات ہیں، اس لیے ہم جو ہے وہ سوشل میڈیا کے سوالات پہلے لیتے ہیں، پھر کوئی دیکھتے ہیں کالز۔ یہ احمد ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ ہیں اور یہ امتحان میں کامیابی کا وظیفہ چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ وظیفہ ہر اسٹوڈنٹ کے لیے ہوگا، جس کا بھی امتحان ہے تو اس کے کامیابی کے لیے وظیفہ اس کے نوٹ کر لیں۔ فجر کے بعد اور عصر کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 150 دفعہ یا علیمو، یا علیمو 150 دفعہ پڑھنا ہے، اور 21 دفعہ پڑھنا ہے یا ناصرو۔ تو یا علیمو جو ہے وہ 150 ٹائم، اور جو ہے یا ناصرو جو ہے 21 ٹائم، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ جب تک رزلٹ آؤٹ نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ نے یہ پڑھتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ بہت زبردست مجرب ہے، آپ کو جو نمایاں کامیابی ہوگی۔ دوسرا سوال جو ہے یہ عبد القادر صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو خواب میں دیکھنا درست ہے؟ ہاں، تو عبد القادر صاحب بالکل اللہ کو خواب میں بالکل دیکھا جا سکتا ہے۔ بہت سی اولیاء کاملین کے واقعات ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے 100 مرتبہ انہوں نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ تو بالکل اللہ کو خواب میں دیکھنا ممکن ہے۔ اب یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کسی بھی شان و حلیے میں، کسی بھی روپ میں، کسی بھی نور کی شکل میں ظاہر ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا ہے۔ کیونکہ خواب ہے، خواب کے اندر تو اس قسم کے کوئی قاعدے اور پابندیاں نہیں ہوتی، تو خواب میں اللہ کو بالکل دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اللہ کو دیکھنا یہ بہت مبارک ہوتا ہے۔ اگر نیک آدمی نے دیکھا، اس کا مطلب اللہ نے اس کی عبادت کو قبول کیا، اپنا قرب خاص نصیب فرمایا ہے۔ اور اگر یہ کسی بد آدمی دیکھا ہے تو یہ گویا کہ اس کے لیے ایک طرح کی تنبیہ ہے کہ کل روز قیامت میں اللہ سے تمہاری جو ہے تمہارا آمنا سامنا ہوگا، لہذا دنیا کے اندر زندگی تم یوں گزار لو کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کل روز قیامت میں کھڑے ہونے سے ڈرا، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور نفسانی خواہشات، ناجائز خواہشات سے اپنے آپ کو روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو گویا کہ تو یہ جو بد آدمی نے اگر دیکھا تو اس کے لیے تنبیہ ہے، اس کو اپنے جو ہے گناہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور سمینہ یہ کہہ رہی ہے کہ ناخن اچھا کرنے کے لیے وظیفہ بتا دیں۔ ناخن اچھے کرنے کے لیے وظیفہ، اس کے نوٹ کریں 9 دفعہ سورہ قریش پڑھنی ہے آپ نے، سورہ قریش 9 دفعہ پڑھنی ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، یہ پڑھ کے اپنے ناخنوں کے یہ ناخنوں کے اوپر پھونک لینا ہے، 3 پھونکیں مار لینی ہے، اور پھر یوں ہاتھ پھیر لینا ہے۔ تو یہ جو ہے کرنے کا طریقہ، اور یہ 21 ڈیز آپ نے پابندی سے کرنا ہے۔ 21 ڈیز تک صورتحال ٹھیک ہو گئی تو بہت اچھا ہے، ورنہ آپ اس کو 41 ڈیز جو ایک چلا پورا کر لیں، انشاءاللہ آپ کے ناخن اور انگلیوں کے پورے یہ خوبصورت ہو جائیں گے۔ دوسرا جو ہے وہ الرجی کے لیے، یہ کاشان ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں الرجی کے لیے کوئی وظیفہ چاہیے، تو الرجی کے لیے نوٹ کر لیں، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ سورۃ علم نشرح، سورۃ علم نشرح 7 دفعہ پڑھ کے بدن پہ دم کریں، یا پانی پہ دم کر کے پانی اس الرجی کی جگہ کے اوپر ملیں۔ تو یا یہ جو دوائیں جو کھانے پینے کی ملی ہیں، یا جو ٹیوب وغیرہ جو آپ لگا رہے ہیں، اس کے اوپر جو ہے یہ 7 دفعہ سورۃ علم نشرح دم کریں، اور ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اول آخر 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، درمیان میں 7 دفعہ ما بسم اللہ سورۃ علم نشرح پڑھنی ہے، اور یہ جو ہے وہ دم کرنا ہے۔ یہ آپ نے 41 ڈیز یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ کسی بھی قسم کی الرجی باقی نہیں رہے گی۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی پریشانی کو دور فرمائے۔ یہ جو ہے
समद है, समद साहब पूछते हैं इनको जो है वो आधे सर का दर्द होता है, आधे सर का दर्द, दर्द शकीका जिसको बोलते हैं, ये गोया कि आधे सर का जो है वो दर्द होता है। आजकल जो है यहाँ आम तौर पे लोगों के अंदर ये दर्द बहुत आम है कि जो है वो आधे सर का दर्द तकलीफ़ देता है। उसके लिए नोट कर लें, उसके लिए आप सबसे पहले आपने 3 दफ़ा दुरूशी पढ़ना है। उसके बाद आपने ये शहादत की उंगली ये जो है इस माथे पर रखनी है, दरमियान में शहादत उंगली माथे पर रख के 7 दफ़ा सूरत तकासुर पढ़नी है, अलहाकुमुत तकासुर, 7 दफ़ा सूरत तकासुर पढ़नी है। उसके बाद फिर 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। पढ़ के जो है वो आप फिर 3 दफ़ा दुरूशी पढ़ना है। फिर हाथों पे दम करके अपने जो है सर पे जो है वो हाथ फेर लेने, चेहरे पे फेर लेने। ये आपने जो है दिन में मुख्तलिफ मौक़ों पे 2 दफ़ा करना है, सुबह और शाम 2 दफ़ा करें, और ये कुल जो है 11 दिन आप ये अमल करें। इंशाअल्लाह किसी भी किस्म का जो है वो आपका जो है सर का दर्द, जो है आधे सर का दर्द ख़ास तौर पे वो दूर हो जाएगा। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। जी देखते हैं कॉल पे कौन है। जी हेलो, जी लाइन से ड्रॉप हो गई। जी बोलिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हजरत जी, मैं आपकी मरीद और आपकी बेटी बात कर रही हूँ बॉस्टन से। हजरत जी मेरा ख्वाब था, मेरी बेटी का फेस मैंने ख्वाब में देखा है और उसके दोनों फेस की साइड पे एक ब्राउन कलर का सांप खड़ा है। दोनों फेस के दो साइड पे, एक साइड पे और दूसरी लेफ्ट और राइट। और ये ख्वाब इतना सही देखा था और मेरी आंख खुल गई है। और बेटी के रिश्ते के लिए आपने मुझे आयतुल सूरत कौसर बताई थी, मैंने पढ़ी है, तो प्लीज रिश्ता नहीं कोई भी हुआ उसके लिए कुछ बता दें, शुक्रिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बॉस्टन से हुमा बेटी पर कॉल कर रही हैं और बेटी के रिश्ते के हवाले से भी वजीफ़ा पूछ रही हैं। और ख्वाब जो देखा इसका मतलब कोई दुश्मन है जो उनको नुकसान पहुंचाना चाहता है। सांप देखना ये जादू टोने के ज़रिए से उसके नसीब को बांधने की कोशिश कर रहे हैं, या उनको किसी भी किस्म की जिस्मानी या उनकी जो है वो खुशहाली के हवाले से नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। उसके लिए नोट कर लें ताकि बच्ची की हिफाजत रहे। सूरत कौसर 13 दफ़ा रोज़ पढ़ें, अव्वल आखिर जो है 3 दफ़ा दुरूशी पढ़ें और पढ़ के बदन पे दम करें। इससे इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से दुश्मनों से हिफाजत हो जाएगी। और दूसरा जो है उनके रिश्ते के लिए, तो उसके लिए नोट कर लें सूरत मुमतहिना 5 दफ़ा रोज़ाना पढ़ें, 5 दफ़ा सूरत मुमतहिना पढ़ें। जो पढ़ के दुआ करें और ये 41 डेज़ अमल करना है, नागे के दिन बाद में पूरे करने। इंशाअल्लाह उसके लिए नेक और अच्छा रिश्ता आ जाएगा। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहीन है और मैं डैलस से बात कर रही हूँ। मैंने ये 2 हफ्ते पहले दोनों 1-2 दिन कंटिन्यूअसली मैंने ये ख्वाब देखा कि जैसे मैं कहीं पर जा रही हूँ तो मेरे एक पाँव की जूती गुम हो गई है। दूसरे दिन मैंने देखा कि मेरी जींस ने मुझे एक सैंडल दी है, लेकिन एक दी है दूसरी नहीं दी। मैं बड़ी सख्त परेशान हुई और मैं उठ गई। उसके बाद दूसरे दिन मैंने ये देखा कि जैसे मैं अभी नमाज पढ़ के मैं बैठी ही थी, अब मैं सोई भी नहीं थी, आधी जाग रही थी और आधी सो रही थी, कि मैंने देखा कि हमारी एक रिलेटिव आई है मतलब घर में, और मेरे किचन के काउंटर के पास जाकर कहती हैं तुम तो इन बातों पर यकीन नहीं करती हो, और ये क्या है। जब मैंने वहां देखा तो स्टैंड पर 2 छोटे छोटे से दिए जल रहे थे और एक साथ ही एक पुतला खड़ा हुआ था, और साथ ही मेरी आँख खुल गई। मैं बहुत सख्त परेशान हुई इस बात के ऊपर। अल्लाह अकबर, अल्लाह। शाहीन जो है वो ह्यूस्टन से कॉल कर रही हैं। तो ये अल्लाह ताला ने जो आपको जो ख्वाब दिखाया जूते वाला, इसका मतलब अल्लाह ताला आपको नेकी और तक़वा नसीब फरमाएंगे। आप जो नेकियां कर रही हैं, ज़िक्र अज़कार कर रही हैं, वो अल्लाह के कबूल है। गोया कि जो है जूतों का इस तरीके से एक देखना या दोनों जूते ना देखना, ये औरत के लिए गोया कि विलायत और मार्फत मिलने का इशारा होता है। लिहाजा आप अपनी नेकी तक़वे में लगे रहें और ज़िक्र अज़कार तिलावत का एहतमाम करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़ौक़ी इबादत आपको नसीब फरमा देंगे। और दूसरा जो ख्वाब का हिस्सा है उसका मतलब कोई दुश्मन है जो आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह आपकी उससे हिफाजत रहेगी, आपको कोई नुकसान और हार्म नहीं होगा। लिहाजा आप उसके लिए रोज़ाना जो है
اپنے اوپر جو سورہ قریش جو ہے 7 دفعہ پڑھ کے دم کر لیا کریں، انشاءاللہ ہر طرح کے دشمن کے اٹیک سے حفاظت رہے گی. آمین.